أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. درود پڑھیں. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد. آپ حضرات کو ان مجلسوں کا ٹاپک اور موضوع کلام معلوم ہے. اس دنیا میں کہ جو ناانصافیوں سے بھر گئی ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے اور دوسرا اس پر ظلم کر رہا ہے. جس کے پاس جو چیز ہے وہ اسے دوسروں کے ستانے میں صرف کر رہا ہے. اسی لیے ارشاد ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے کتابیں نازل کی. کتاب میں لکھا ہے نماز پڑھو، کتاب میں لکھا ہے کہ روزے رکھو، کتاب میں لکھا ہے کہ حج کرو، کتاب میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ و خمس ادا کرو. یہ سب کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ یہ سب مینز ہیں، ٹارگٹ نہیں ہے. یہ سب وسیلہ ہیں، ہدف اور مقصد نہیں ہے. اصل دین کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم آدمیت کے جامع میں رہو. جب ہم خدا ہو کر جو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، جس کے قابو سے کوئی شے باہر نہیں ہے، تم پر ظلم نہیں کرتے، تو تم کو ہم کیسے اجازت دیں گے کہ تم ہماری پیدا کی ہوئی مخلوق پر ظلم کرو؟ سبحان اللہ. قرآن مجید میں ایک اور منزل پر ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن، اسی کا مطلب تھا جو نے بیان کیا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. ہم کیسے کسی انسان پر ظلم کریں گے؟ اس لیے کہ ظلم یا دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے یا ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے.
ہم تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم تم سے محبت کرنے والے ہیں، جنت ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس کے بنانے والے ہم ہیں، مگر اس میں سے کوئی شے بھی ہم نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، سب تمہارے لیے بنائی ہے۔ اب سب کا دائرہ بہت وسیع ہے، جتنا انسان کا علم بڑھتا جائے گا اس کو معلوم ہوتا جائے گا کہ یہ سب کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ پورا سنسار ہم نے صرف اور صرف تمہارے لیے بنایا ہے، تو کتنے نخرے تمہارے اٹھ گئے۔ ایک مشت خاک کے لیے اتنی نعمتیں ہم نے فراہم کر دیں، اس لیے ان نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ بس ایک بات یاد رکھو کہ یہ کسی نیتا کے لیے نہیں بنی ہے، یہ کسی بادشاہ کے لیے نہیں بنی ہے، یہ کسی عالم کے لیے نہیں بنی ہے، یہ کسی پیر یا فقیر کے لیے نہیں بنی ہے، یہ سب کے لیے بنی ہے۔ اس میں سب کا حصہ ہے، تو جو سب کا حصہ رکھتے ہوئے اپنا حصہ اٹھا لے گا یہ عدل ہے، یہ نیائے ہے۔ جو دوسروں کے حصوں پر قبضہ کر لے گا یہ ظلم ہے۔ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ صلوات پر محمد دیکھیے قرآن کا جو مرتبہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، قرآن کی جو منزلت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اہل بیت کا مرتبہ پہلے سمجھیے کیا ہے، جب اہل بیت کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے تب قرآن کا مرتبہ سمجھیے۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، اہل بیت بتائیں گے آپ کو کہ قرآن کیا ہے، رسول اللہ بتائیں گے قرآن کیا ہے، مولا علی بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، قرآن میں ارشاد ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن میں اتار رہے ہیں وہ چیزیں کہ جس میں مومنین کے لیے ہر بیماری اور کمزوری سے شفا ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے اخلاقی بیماری ہو، اور چاہے روحانی بیماری ہو۔ قرآن کو پڑھو، جو اس میں لکھا ہے جسمانی مرض میں تمہارے قریب نہیں آئیں گے اگر تم اس پر عمل کرو گے، روحانی بیماریوں سے بھی نجات پا جاؤ گے۔ مگر سن لیجئے بھائی، میں موضوع پا رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سب کے لیے شفا ہے اس میں، جو قرآن پر ایمان رکھے اس پر عمل کرے اس کے لیے شفا ہے۔ آگے ایک بہت خطرناک جملہ ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں سے کہو کہ وہ قرآن سے پلیز ذرا دور رہیں، اس لیے کہ انہوں نے اگر اپنی بغلوں میں قرآن لٹکا لیا تو قرآن ان کے مرض میں اور اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ بعض آپ بھی چکرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ داعش، یہ طالبان، یہ القاعدہ، یہ آتے ہیں میدان جنگ میں قرآن کی بغلوں میں دبا ہوا ہوتا ہے، سورہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں، تسبیح کھٹکاتے ہوئے آتے ہیں، یہ ظالم کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس لیے پرانے دور میں چاہے خوارج ہوں، خارجائٹس ہوں، یا آج کے دور کے طالبان، القاعدہ اور داعش اور ایسی دوسری تنظیمیں ہوں، ان کے مرض میں قرآن کے پڑھنے سے اضافہ ہو رہا ہے، ان کے مرض میں قرآن کو بغل میں گلے میں لٹکانے سے اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن ظالم کے ہاتھ میں رہے گا تو شفا ہے، مومن کے ہاتھ میں رہے گا تو شفا ہے، عادل کے ہاتھ میں رہے گا تو شفا ہے، ظالم کے ہاتھ میں آ جائے گا تو مصیبت بن جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اب موضوع میرا یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام ایک بہت سسٹمیٹک ریلیجن ہے، اس کی بنیادیں دو فاؤنڈیشنز پر ٹکی ہوئی ہیں۔ پہلے ہے عقل، ریزننگ، انٹلیکٹ، دوسرے ہے نیائے، انصاف، جسٹس۔ یہ ہل گئی تو پورا اسلام ہل جائے گا۔ مگر صاحبان عقل کبھی اپنی عقل کو حد سے آگے نہ بڑھائیں،
اللہ کے علاوہ ہر شے محدود ہے. اللہ لامحدود ہے، اس کی ہر صفت لامحدود ہے. انسان محدود ہے اور اس کی ہر صفت محدود ہے. عقل، ریزننگ، انٹلیکٹ، اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں. سن لیجیے غور سے، اس کی بھی حد بندیاں ہیں. یہ عقل فزیکل ورلڈ میں تو کام کرے گی، میٹا فزیکل ورلڈ میں کام نہیں کرے گی. اب فزیکل اور میٹا فزیکل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے بچے تو کم سے کم سمجھتا ہی ہوں گے. اب اس کو اردو میں کیا کہوں اور مشکل ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے. اس دنیا میں یہاں سے لے کے چاند تک، ستاروں تک، گیلیکسیز تک، جہاں تک یہ دنیا ہے، آپ کی عقل خوب کام کرے گی. لیکن جب آپ عالم آخرت میں داخل ہوں گے یا صفات الہی میں غور کرنا شروع کریں گے تو یہ عقل وہاں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، وہاں یہ کام نہیں کرے گی. لیکن اللہ نے کہیں بھی آپ کو بغیر ہادی اور رہبر کا نہیں چھوڑا ہے. جہاں عقل سے پر انداختہ ہو جائے گی وہاں وحی الہی آپ کا ساتھ دینا شروع کر دے گا. اللہ براہ راست آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا. دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف لاتے ہیں، جن کے سامنے یہ ماڈرن پرابلمس آتی ہیں وہ بھی یہاں پر سامنے آتے ہیں. آپ حضرات بھی مومنین، ان کی بہت عزت ہے، انہیں سے تو مجلسوں کی رونق ہے، وہ بھی آتے ہیں. تو مجھے ان کا بھی تھوڑا لحاظ رکھنا ہے. ایک جو حضرات کرسیوں میں بیٹھے ہیں وہ سن، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ پلس فلاسفر برٹرن رسل گزرا ہے. بہت بڑا انسان تھا یہ، بہت بڑا انسان تھا یہ. اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ مشکل سے مشکل پرابلم کو پانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا تھا، آسان سے آسان طریقے سے، ہر آدمی اس کو پک اپ کر لے. لوگ انگریز اس کے عاشق تھے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اس کی عظمت کے قائل تھے. ایک جلسے میں یہ تقریر کر رہا تھا، بہترین اسپیچ دی اس نے، بہترین لیکچر دیا. وہاں ایک خاتون بھی تشریف فرما تھی، اتی سندر، بڑی حسین، بڑی خوبصورت، مگر عقل سے پیدل. جب اس کی تقریر ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا مسٹر رسل، دیکھیے کہتی ہے مسٹر رسل آپ کے پاس علم ہے، صورت نہیں ہے. میرے پاس صورت ہے، اتنا علم نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے. آپ کی عقل مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو ہم اور آپ اگر شادی کر رہے ہیں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کی عقل اور میری صورت لے کر پیدا ہوگا. وہ آپ کی عقل اور میری صورت لے کر پیدا ہوگا تو وہ دنیا کا ایک شاہکار ہوگا. اس نے کہا کہ آپ میڈم ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ میری صورت اور آپ کی عقل لے کر پیدا ہوا تو وہ کیسا ہوگا. بہت تیز آدمی تھا بھائی، یہ بہت غضب کا آدمی، بہت گریٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ. یہ کہتا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. اب اللہ کیا سلوک کرے گا اس کا وہ جانے اور میں وہ جانے. میں تو آپ کے سامنے وہی بات ہے کہ آدمی اپنی لمیٹیشنس کو جانے کہ عقل کی سرحد کہاں تک ہے اور عقل کہاں پر سے پر انداختہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں کسی خالق کو، کسی کریٹر کو، سنیے بیٹا، اور کسی اللہ کو نہیں مانتا. نہ مانو، اسلام میں جبر تو ہے نہیں. یہ بتاتا ہے اس لیے میں اس کو نہیں مانتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں کوئی چیز خلق کی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، ڈھالی جا سکتی ہے، مگر ہر چیز کو ڈھلنے اور بننے کے لیے ایک اور شے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. سمجھیے، میں آسان سے آسان زبانیں پیش کرتا ہوں. آپ لوہے کو ایک کار میں ڈھال سکتے ہیں، مگر کار کے لیے پہلے سے لوہا چاہیے ہے. آپ لوہے سے، آئرن سے کار کو ڈھال سکتے ہیں، خلا میں کار کو آپ نہیں ڈھال سکتے. ویکوم میں آپ کوئی مشین نہیں بنا سکتے. بات صحیح کہہ رہا ہے بھائی، کہ غلط تھوڑی کہہ رہا ہے. کوئی بھی طاقت دنیا میں نتھنگ سے تھنگ نہیں بنا سکتی. جو شے ہے ہی نہیں اس سے دوسری شے کیسے بنے گی؟ تو دیئر مسٹ بی سم تھنگ. وہ کہتا ہے میٹر پہلے سے موجود ہے، اور جب میٹر پہلے سے موجود ہے تو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے. میں اب بیچارہ مر گیا،
اس نے بڑی خدمت کی ہے، عالم ہستی، اس میں کوئی ہم اس کی توہین تھوڑی کر سکتے، نظریہ اور کیا تو ہوا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تھنگ سے تھنگ بنتی ہے، نتھنگ سے تھنگ نہیں بن سکتی ہے. ٹھیک کہا آپ نے. قرآن نے دیکھیے وہ رسل کی تعریف میں نے کوئی کمی تو نہیں کی بھائی، کوئی گستاخی تو میں نے نہیں کی اس کے سامنے. عالم ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ نہیں ملتا نہ ملے. اب آپ سنیں، وہ کہتا ہے کہ نتھنگ سے تھنگ نہیں ہو سکتا، کوئی شے ہوگی تو ہمیشہ تھنگ سے ہوگی. عربی زبان میں بھائیوں 2 لفظ ہیں، عربی پڑھیے سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. ایک ہے خالق، الخالق. ایک لفظ ہے اسی کا سنونیم البدیع. خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. عربک لینگویج کو دیکھیے آپ ڈکشنری اٹھا کے، خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، بدیع کے معنی بھی ہے پیدا کرنے والا. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو چیز سے دوسری چیز بنا ہے وہ خالق ہوتا ہے، جو نتھنگ سے تھنگ بنا ہے وہ بدیع ہوتا ہے. تو اگر وہ ہمارا مالک اس راز کو جانتا نہیں تھا تو پہلے سے دروازے کیوں اس نے بند کر دیے؟ اس کا ایک نام البدیع ہے. عربک لینگویج کے اعتبار سے بدیع اسے کہتے ہیں کہ جو نتھنگ سے کوئی شے پیدا کرے. اب آپ مجھے بتائیے، وہ مسٹر رسول تو مر گئے، بہرحال آپ کو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، میں ان سے دوسرا سوال پٹ اپ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی اوقات کو پہچانتا ہوں، وہ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن اسلام میں اور سویلائزڈ تہذیبوں میں سوال کرنے کی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے. اس لیے میں بہت رسپیکٹفلی مسٹر رسول کی روح سے یہ سوال کروں گا. آپ نے جو اعتراض کیا تھا اس کی بات تو میں نے بتا دی. اب آپ میری بات کا جواب دیجیے کہ اگر کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا نہیں ہے تو میٹر تو ڈیڈ ہے. بتائیے بھائی، بتاؤ بیٹا. میٹر تو ڈیڈ ہے، اس میں جان تو ہے نہیں، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سونگھتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ پھرتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو چیز نہ چلتی ہے، نہ پھرتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ بولتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اس سے وہ انسان کیسے پیدا ہو جائے گا جو نہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے. دیکھیے مومن آپ کے سامنے ابھی میں سے حل کیا، ابھی 1 منٹ حل ہو جائے گا. یہ بتائیے، آج کل تو بچوں کے پاس بھی کمپیوٹر ہے، اور کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے بڑھ گئی. کہاں پہنچا ہے کمپیوٹر اللہ بہتر جانے، کہاں پہنچے گا کمپیوٹر اللہ بہتر جانے. یہ کمپیوٹر کہاں سے بنتا ہے؟ لوہے سے. لوہے میں بھی نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ کسی چیز کی صلاحیت ہے. لوہا تو ڈیڈ ہے، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اس ڈیڈ لوہے سے، اس مردہ لوہے سے زندہ کمپیوٹر کیسے پیدا ہو گیا؟ ایسے پیدا ہو گیا ہے کہ یہ لوہا تو ڈیڈ ہے مگر ایک جیوت انسان اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سائنٹسٹ کی شکل میں. اس نے اس لوہے سے کہ جو بے جان تھا، نہ سنتا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ چلتا تھا، نہ پھرتا تھا، ایک ایسی مشین بنا دی کہ جو چل بھی رہی ہے، پھر بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے. آپ کا حافظہ ختم ہو جائے، اس کا حافظہ ختم نہیں ہوتا. آپ کی نالج لمیٹڈ ہے، اس کی نالج تقریباً انلمیٹڈ. سمجھ گیا؟ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس کو میرا ویلکم کریں، ٹیکنالوجی کو میرا ہمیشہ ویلکم کریں، لیکن اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو بھی کھولے رکھیں. صلوات بر محمد یہ تو ضمنی بات تھی. اسلام کی نظر میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا اتیاچار کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا انیائے کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا انیائے یہ ہے کہ کسی بھی شے کے ذریعے سے لوگوں کو اسٹوپڈ اور بیوقوف بنایا جائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آج آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے. سب واقعات آپ معلوم ہے، کسی غیبت نہیں کرتا، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں دوسرا رخ پیش کرنا پڑتا ہے. نماز عبادت ہے. میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، مجھے معلوم ہے بمبئی میں ایک مولانا صاحب گئے امامہ پہنے ہوئے ایک خواجے کی بارگاہ میں، جا کر نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو سر سجدے میں رکھا انہوں نے، تو کیسا کھانا، کیسا پینا.
کچھ نہیں، صبح کو انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا. یہ سجدہ طویل اللہ کی عبادت کے لیے نہیں تھا، اس خوجے کو بدھو بنانے کے لیے تھا، اس خوجے کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا. رات بھر ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے، صبح کو اٹھے وہ خوجہ سامنے ہاتھ پاؤں میں تھرتھری کہا ارے آپ اتنے عبادت گزار ہیں، آپ اللہ کے اتنے مقرب بنتے ہیں، ایک سجدے میں پوری رات آپ نے گزار دی. مولانا صاحب آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں ہے؟ مولانا صاحب نے جو کچھ چاہا وہ تھیلیوں میں بھر کر ان کے ساتھ کر دیا. اس لیے آپ کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے. جو چیزیں بھی پسندیدہ ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں، انسان کو انہی چیزوں کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا واقعہ یہ، میں آپ جانتے ہیں میرا انداز کیا ہے گفتگو کا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کو خود ہی یاد آ جائے گا. یہ سنت بیوقوف بنانے کی، بدنام مذہب، مقدس چیزوں سے دوسروں کو بیوقوف بنانا، اس سنت کی ابتدا نجف اشرف سے نہیں ہوئی ہے، دمشق سے ہوئی ہے، شام سے ہوئی ہے. آپ کو یاد رہے گا واقعہ، جب جنگ صفین میں ایک طرف 90,000 کا لشکر، ایک طرف 1,20,000 کا لشکر، شام والوں کی طرف پاس 1,20,000 مولا علی کے ساتھ 90,000 لوگ. سن لیجیے ساری باتیں. اور علی کسی جنگ میں ہارے تو ہیں ہی نہیں کبھی. جب اس لشکر عظیم کو یقین ہو گیا کہ ہم ہار جائیں گے، ہم مولا کے سامنے ٹک نہیں سکتے ہیں، تو جو امیر لشکر تھا اس نے بھاگنے کے لیے کسی کی سنت پر عمل کیا اور گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھ دیے 1 2 3 ہونے کے لیے، 1 2 3 ہونے کے لیے گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھ دیے. ایک بڑا چتور آدمی سامنے ہے، کیوں کیا قصہ؟ کہا ہم تو جنگ ہار گئے، بھاگو جان بچاؤ. کہا نہیں، جنگ ہارے نہیں ہیں، جہاں پر تلوار کام نہیں دیتی وہاں پر 420 کام دے جاتی ہے، وہاں مکر کام دے جاتا ہے. کہا مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ آپ جا رہے ہیں علی سے لڑنے کے لیے، ہار جائیں گے جنگ، میں جانتا تھا ان کے سامنے کوئی جا کر جیتتا نہیں ہے، تو میں نے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے اس ہار کو کم سے کم معطل کرنے کے لیے. کیا؟ کہا میں بہت سے قرآن لے کر آیا ہوں، بہت سا قرآن لے کر آیا ہوں. آپ ان سپاہیوں سے کہہ دیجیے کہ جس جس کے پاس قرآن ہے وہ نیزے کی نوکوں پر بلند کر دیں. قرآن ہدایت کی کتاب ہے بھائی، گائیڈنس کی بک ہے قرآن. قرآن نیزوں پر بلند ہو گئے اور سپاہیوں نے کہنا شروع کیا با علی والوں ہاتھ روکو، ہاتھ روکو، ہاتھ رکھو، نہ ہم تمہیں قتل کریں نہ تم ہمیں قتل کرو. یہ قرآن درمیان میں آ گیا، جو یہ فیصلہ کر دے اس کو مان لو. اسٹوپڈ لوگ جو علی کے ساتھ تھے بہت بڑی تعداد میں، ان کا بس 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 اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب قرآن سامنے آ گیا. ان لوگوں کی اسٹوپڈی کیا تھی؟ ان لوگوں کی بے وقوفی یہ تھی، ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بے وقوفی یہ تھی کہ انہوں نے قرآن اللہ کے کلام کو تو دیکھا، ان ہاتھوں کو نہیں دیکھا جو ہاتھ قرآن کو اٹھائے ہوئے تھے. بی کیئرفل. چیزوں کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، مگر اس کے استعمال کرنے والوں کے بارے میں بھی غور کر لیں کہ اس کے ذریعے وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب تو آپ جانتے ہی نام لینے سے کیا حاصل ہے. ایک ہمارے دوست مغربی یو پی کے رہنے والے زائرین کو دنادن زیارتوں کے لیے بھیج رہے ہیں، مولویوں کو مرغے کھلا رہے ہیں اور مرغا بنا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہار پھول پہنا رہے ہیں. ہار پھول مولویوں سے، علماء سے، بہت سیدھے سادے لوگ، اس میں آج پھول کی بدنیتی تھوڑی ہے، پہنا رہے ہیں. میں نے ایک مجلس پڑھا تھا آپ کے سامنے، شاید اسی میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی پر بھی، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہو، ان پر اعتبار کرنے سے پہلے یہ چیک کر لینا کہ ان کے پاس پیسہ آ کہاں سے. میں کیا بتاؤں آپ سے بھائی، میں کیا بتاؤں. ہر قدم پر علی رہنمائی کے لیے موجود ہے، مگر آپ ان کو خالی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب گرنے لگتے ہیں رہنمائی کے لیے نہیں پکارتے. مولانا نے کیا کہا؟ کسی پر اعتبار کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ کہاں سے. اب آپ تو سب کچھ سمجھ ہی گئے. امام جعفر صادق تشریف فرما.
آپ کے نمائندے اطراف و جوانب سے آ رہے ہیں اور لوگوں نے جو ہدیے دیے ہیں وہ دے رہے ہیں، جو کم اس کے پیسے ویسے وہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سارا حساب کتاب ختم ہو گیا، سنیے اور نمائندے واپس جانے لگے، تو مولانا نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ دیکھو وہ ایک بڑھیا تھی بیچاری، بہت غریب، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے کپڑے کا اتنا سا ٹکڑا بھیجا ہے، وہ لاؤ۔ بھائی اتنے ٹکڑے کیا قیمت ہوگی بھائی؟ اتنا سا ٹکڑا کپڑے کا بھیجا ہے، وہ لاؤ، وہ میرے پاس رہے گا۔ یہ دینار یہ دینار یہ دینار یہ سکے لیتے جاؤ، یہ میں قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ حلال کا کپڑا ہے، یہ حرام کے سوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حرام کی دولت سے اگر آپ عبادتوں کو انجام دیں گے تو وہ بیوقوفی بنانے والی بات تو ہوگی، دین کی خدمت والی بات۔ اس لیے ذرا سا آپ ہوشیار رہیں۔ اسلام آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے، مگر آپ کو بھی اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد نویدن، پرارتھنا، برا نہ مان جائیے گا، برا نہ مان جائیے گا۔ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اب یہ سیدھے سادھے آدمی ہیں، یہ بھی نظروں میں چڑھے ہیں، قاری صاحب یہ سیدھے سادھے آدمی ہیں۔ ایک صاحب تشریف لائے، ان کا آج کل میرے حالات بہت گردش میں ہیں، کیا بتائیے کیا ہے کیا؟ انہوں نے کچھ لکیریں کھینچی الٹی سیدھی، کہا کہ دیکھیے آپ کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، آپ کا ایک بہت بڑا دشمن ہے، وہ آپ کے خلاف کالا جادو کر رہا ہے۔ ابھی کالا جادو ہندوستان میں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یہاں گھورا جادو کہاں سے مل رہا ہے؟ کالا، ارے یہ ہے، پھر کیا اس کے لیے کالا بکرا ذبح کیا جائے گا؟ وہ کالا بکرا ذبح نہیں ہو رہا ہے، آپ کی حماقت سے فائدہ اٹھا کر وہ آپ کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ مجلسیں ہدایت کے لیے بھیا، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ ہم سے زیادہ نیک ہوں گے لیکن ہم بھی اسی در کے غلام ہیں جس در کے آپ غلام ہیں۔ ان کا جو حکم ہے اس کی ہم تعمیل کر رہے ہیں۔ اسی امام سے کسی نے پوچھا، مولا بتائیے کہ ہم آپ کا مشن کیسے پھیلائیں؟ علماء کا تشریف فرمایا، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اندھیرا ہے ذرا، وہ بتائیں میں صحیح کروں۔ مولا نے کہا ہمارا مشن پھیلانے کا صرف اور صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ہمارا گیان پھیلاتے رہو، ہمارا علم پھیلاتے رہو۔ اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ائمہ طاہرین کا علم نہ پا رہے ہیں نہ پھیلا رہے ہیں تو آپ محبت کرنے والے تو ہیں لیکن امام کے اطاعت گزاروں میں آپ کا شمار ہونا ذرا مشکل ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے پرسوں کی یا کل کے مجلس میں کہا تھا، اسلام از دا سمپلسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ، سب سے زیادہ آسان، چٹکی بجاتے مسئلے۔ کس بات کی اجازت ہے اسلام میں، کس بات کی اجازت نہیں؟ آپ کو یاد رہے میں نے کہا تھا کہ ہر وہ کام کہ جو آپ کو عزت دے ضرور کیجیے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے، کسی مرجع سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو کام اچھا ہو وہ کیجیے، جس کام سے آپ کو عزت ملے وہ کیجیے، جو کام آپ کو ذلیل کر دے وہ ہرگز نہ کیجیے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ اسلام کا سمپلسٹ فارمولہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جس سے آپ کو عزت ملے وہ کیجیے، جس سے آپ کو عزت نہ ملے، ذلت ملے تو اس سے اہل بیت بدنام ہوں گے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، میں کئی مرتبہ سوچوں اس کو پیش نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا نے کہا ہے کہ ایسے بنو کہ ہمارے دامن کی زینت بن جاؤ، ایسے نہ بنو کہ ہمارے دامن کا داغ بن جاؤ۔ اور کیا میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، جہالت سے زیادہ ذلیل کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی، علم سے زیادہ عزت دینے والی کوئی شے نہیں ہوتی۔ چھوٹا سن لیجیے، دیکھیے میرا اس میں کوئی کارنامہ نہیں، میں تو خالی دعائیں دینے والا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے پورے ہندوستان میں کوئی شیعوں کی یونیورسٹی ہے؟ بتائیے ہے؟ 2 بچوں نے ایک یونیورسٹی بنا دی، 2 بچوں نے ایک باآبرو یونیورسٹی بنا دی، اس کی بلڈنگ دیکھیے، اس کا سسٹم دیکھیے، اس کا میتھڈ دیکھیے۔ اس سے آپ کی قوم کو عزت ملی کہ ذلت ملی؟ عزت ملی نا۔ یہ بچے بہت پیارے بچے ہیں، میں اپنی اولاد کی طرح سے محبت کرتا ہوں، کسی سے کوئی ذکر بھی نہیں، کیا کیا گزر گئی ان کے اوپر، نہ آپ کو خبر ہے نہ وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑے مومن بچے ہیں،
بڑے محب اہل بیت بچے ہیں، واللہ بڑے محب اہل بیت بچے ہیں۔ راتوں کو سونے سے پہلے تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے رات تک مجلسوں میں روتے رہتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت کا مشن بھی ہے، کاش ہر شیعہ ایسا ہی ہو جائے۔ سلامات محمد وعلیہ ایک مرتبہ اور سلوات دیں آپ لوگ۔ جب علم کی کمی ہوتی ہے، کل میں موضوع تھوڑا بدلوں گا، لیکن میں یہاں نہ سنا دوں، کہاں سنا تھا آپ کو؟ جب آدمی کے پاس گیان نہیں ہوتا ہے، جب اس کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں سینس آف سیکورٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جناتوں کے پاس جاتے ہیں، جناتوں کے پاس جتنے لوگوں کے جنات ہیں سب کو مجھ سے لڑا دیجئے، جہاں ان کی چھاؤنی ہے وہاں مجھے پہنچا دیجئے، آپ دور سے چلیے تماشا دیکھنے کے لیے۔ کئی چھاؤنیوں کو میں تباہ کر چکا ہوں۔ جناتوں سے آپ ڈرنے لگتے ہیں، کالے جادو سے آپ ڈرنے لگتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے میں آپ پھنس جاتے ہیں، تعویذ آپ لے لیتے ہیں، گنڈے آپ لے لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، گنڈوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پلیز آج کی مجلس سن لیجیے، پھر میں آگے بدلوں گا انشاءاللہ۔ یہ ساری مصیبتیں آپ پاس کس لیے آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان مصیبتوں کے بارے میں آپ تعلیمات اہل بیت پر نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہر جنتری میں یورس میں بھی کم بخت وہ چھاپتے ہیں، آپ کے 12 ہارسکوپ ہیں، 12 برج ہیں، انہی برجوں میں آپ کا مقدر ہے۔ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ لگ بھگ 7 ارب ہے نا بیٹا، کتنی ہے تمہیں معلوم ہے کتنی؟ کیا 6-7 ارب ہے۔ میں یہ سمپل کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ 6-7 ارب آدمیوں کا مقدر 12 میں کیسے آ جائے گا بھائی؟ 12 برجوں میں کیسے آ جائے گا؟ نہیں سمجھ سکتا، ناممکن ہے۔ یہ صرف آپ کو بیوقوف بنانے کی بات ہے۔ ان چکروں سے نکلیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اہل بیت کا سہارا لیجیے، انشاءاللہ ساری مشکلیں خود بخود حل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں۔ مولانا عباس صاحب 2 مجلسیں روز پڑھ رہے ہیں، 1 مجلس پڑھتے ہیں شاہ نجف میں، 1 مجلس پڑھتے ہیں ناصر میں پڑھنے میں۔ شاہ نجف تو میں نہیں جا پاتا، شاہ نجف میرے پاس آ گئے، بہت صاف بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ان مجلسوں کے ذریعے آج کی مجلس کے لیے خاص طور پر آپ کو ان جنجالوں سے نجات دلانا چاہتا ہوں جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ان مصیبتوں سے چھڑانا چاہتا ہوں جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ آپ جناتوں سے مرادیں مانگنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بھائی جناتوں کے پاس آپ مراد مانگنے کے لیے کیوں جائیں، جبکہ جنات جس کے پاس آتے تھے مرادیں مانگنے کے لیے سوال لے کر بھکاری بن کر، وہ مولا علی بھی تو تھے، ان کے پاس آپ جائیے، آپ میں کمی تھوڑی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جائیے، شہزادے ہیں حسن حسین، ان کے پاس جائیے، اپنی طاقت کو پہچانیے۔ اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے، وہ اس پر تو زیادہ روشنی ڈال کے، جن ہیں کیا وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ جو بھی ہیں، جن ہوں یا ملک ہوں، سب آپ سے نیچے ہیں، آپ کے اوپر نہیں۔ یو شوڈ نو یور سیلف، اپنے آپ کو پہچانیں۔ جن آپ سے نیچے ہیں، میرے پاس کوئی جن بابا تشریف لائے، کہیں کہ میں تم پر سوار ہونا چاہتا ہوں، میں کہوں گا تو مجھ پر کیسے سوار ہوگا؟ میں اوپر ہوں، تو نیچے، میں خود تیرے پر سوار ہو جاؤں گا۔ دیکھو اس میں ہمت ہے کہ جن میں مجھ پر سوار ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو آپ پہچانیں۔ عزیزوں، عقل کے مقابلے میں ایک شے اور آتی، بس اس پوائنٹ کو کلیئر کر کے اور پھر میں اس کو ختم کروں گا، جسے کہتے ہیں مکر۔ مکر جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے؟ بھیا مکر کی ڈیفینیشن میں کیا کروں؟ میں مکر آپ کو دکھائے دیتا ہوں، مکر کو میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ لکھنؤ کے جتنے نیتا ہیں سب کو جا کر دیکھ لیجئے، مکر ہی مکر، مکر ہی مکر۔ مکر از اے نیگیٹو تھنگ، انٹلیکٹ اینڈ ریزن از اے پازیٹیو۔ مکر، چالاکی، عیاری، یہ شارٹ ٹرم گینس اس کے نظروں کے سامنے ہو۔ یہ الیکشن ہم جیت جائیں کسی بھی طرح سے، 2 لاکھ وعدے کر کے، سب کو بیوقوف بنا کے یہ الیکشن ہم جیت جائیں، پھر دیکھا جائے گا آئندہ۔
یہ مکر ہے، یہ چالاکی ہے، یہ یاری ہے، یہ بدماشی ہے۔ اور عقل وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ لانگ ٹرمز گینز کو دیکھا کرتی ہے۔ عقل ایک پازیٹیو تھنک ہے۔ مکر میں دوسروں کی جان لی جاتی ہے، عقل میں قربانیاں دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تھا، اب آپ جانتے ہیں کون تھا، مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، جو حسین کے مقابلے میں کربلا میں آ گیا تھا، بہت بڑا لشکر لے کر آ گیا تھا۔ حسین 72 سپاہی لے کر گئے تھے۔ جہاں پالیٹکس ہوگی وہاں مکر ہوگا، جہاں شہنشاہیت ہوگی وہاں مکر ہوگا، فراڈ ہوگا، جہاں امامت و ولایت ہوگی وہاں عقل ہوگی، وہاں خدمت خلق نظروں کے سامنے۔ اچھا اس وقت ابھی مسائل تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آخری حصے میں ہوں۔ آج تک دنیا میں جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا وہ کربلا میں حسین کے ساتھ ہوا۔ مسائل بھی تھوڑی دیر کے بعد ہوتا، آپ سب جانتے ہیں جو ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا، وہ ہوا۔ یزید خوش ہوا ہوگا، ابن زیاد خوش ہوا ہوگا، پسر سعد کمینہ ذلیل کتا خوش ہوا ہوگا فرزند رسول کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر۔ میں اتنے بڑے مجمع کو جو ہمارے سنی حضرات سن رہے ہیں مجھ سے بہت مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ شہید کربلا کا روضہ کہاں ہے۔ پوچھیں شہید کربلا کا روضہ، جس کو دفن نہیں کیا گیا تھا اس کا روضہ کہاں ہے، جس کی لاش قبر سے محروم رہی 3 دن، اس کا مزار، اس کا روضہ کہاں ہے، کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا۔ دنیا کے چند خوبصورت ترین روضوں میں وہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے ملائکہ کے ساتھ ساتھ زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، بھائی حج کا ہم احترام کرتے ہیں مگر حج میں پرابلم کیا ہے؟ ارے بھائی پرابلم سن لیجیے، حج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حج کا احترام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، مسجد الحرام کا اعتبار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں مسجد النبی کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر سن لیں قاریان قرآن سنی حضرات جو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو بتا رہے ہیں، ان کو خبر نہیں۔ سورہ مائدہ کی 32ویں آیت پڑھی ہے جس میں قرآن نے بتایا ہے کہ یہ کعبہ جو ہے اس کا متولی کون ہوگا۔ 32ویں آیت ہے جس میں ان اولیاءہ الا المتقون، جو پاک و پاکیزہ لوگ ہوں گے بس وہی اس کے متولی ہونے کے لائق ہیں، بادشاہ کبھی پاک نہیں ہوتا۔ خبیث کمینے ذلیل، ہم کو ان کے مذہب سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمارا میل بادشاہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو کسی عالم یا کسی فلسفی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جوش کا ایسا شرابی شاعر وہ بھی جانتا تھا، اس نے کہہ دیا کہ فکر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے اپنے تاجدار کو اکھاڑ پھینکا کہ نہیں؟ شاہ محمد پہلوی یہ سعودی زنخوں سے کہیں زیادہ پاورفل تھا، ہم نے اس کو اکھاڑ پھینک، ہمارے ایک عالم نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اس کو قصہ ختم ہو گیا، فرائنہ کی سرزمین میں وہ جا کر دفن ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ تو ہم کو مذہب سے کوئی بیر نہیں ہے، ہم کو شہنشاہی سے بیر ہے۔ شہنشاہی جہاں ہوگی، مانرکی جہاں ہوگی، بادشاہت جہاں ہوگی وہاں ظلم ہوگا، ستم ہوگا، عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی جن کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن بہت قریب آ گئے ہیں کہ جب یہ خبیث بادشاہ اور شیعوت ان کو بھی وہیں کرتا اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اچھا تو ایک غریب جو اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اس کے پاس پانی بھی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ تھی ہے کیا؟ وہ غریب جو 3 دن کا بھوکا دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ غریب جو 3 دن کا پیاسا رخصت ہو گیا۔ آج چہلم اور عاشور کے موقع پر جا کر دیکھیے 3 کروڑ آدمی اس بھوکے کے نام پر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عقل ہے، یہ ویژن ہے، یہ بصیرت ہے۔ اس پیاسے کے نام پر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ آدمی کتنا شربت پی رہے ہیں، کتنا پانی پی رہے ہیں، کتنے مشروبات۔ اور میں سب سے کہتا ہوں کہ میں تو سب میرا چھانا ہوا ہے، تو میں سنی بات ہے، جارڈن میرا دیکھا ہوا ہے، سیریا میرا دیکھا ہوا ہے، عراق میرا دیکھا ہوا ہے، یہ پورا خطہ میرا چھانا ہوا ہے۔ میں کافی زمانہ پہلے جب پہلی مرتبہ گیا ہوں
سیریا، تو فندق النجم تھا جہاں میرا قیام تھا، اور میرے پاس پیسے زیادہ تھے نہیں، تو اسی میں ایک سیرین بھی آ کے ٹھہر گیا میرے روم میں، آدھے پیسے وہ دیا، نہیں تھے پیسے ہمارے پاس، اللہ کرے ہمیشہ نہ رہے، تو آدھے پیسے اس نے دی، اور پھر میں دوستی ہو گئی۔ اب ہم پہلے تو ڈرے کہ پتہ نہیں یہ سنی ہو کہ شیعہ ہو کیا ہو، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا میں بی بی کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ سن لیجیے گا، کون سی بی بی کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا بی بی زینب۔ کہا آپ زینب کو بی بی زینب کہہ رہے ہیں؟ لو بھائی، ارے وہ سنی تھا بھائی، سنی سنیں۔ وہ کہہ رہا آپ بی بی زینب کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کو بی بی زینب نہیں کہتے، ہم ان کو ستی زینب کہتے ہیں۔ ستی یہ مخفف ہے سیدتی کا، سیدہ، ہماری سیدہ۔ وہ سنی کہہ رہا ہے کہ ہماری سیدہ، چاہیے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اب جب ہم دونوں پہ تکلف ہو گئے تو میں نے کسی بیٹے اور کسی باپ کا نام لے کر کہا کہ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ ارے وہ قاتل حسین جو تھا، بیٹا اور اس کا باپ۔ میں نے کہا کہ میں ان کی قبروں کی بھی درشن کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا وہ گئے، ان کی قبریں بھی گئیں۔ بنی امیہ کے، واللہ میرے بچوں، بنی امیہ کے ایک بادشاہ کی قبر موجود نہیں، سب کھود ڈالے گی۔ انہی کے احمد سکوں نے کھود کے پھینک دی۔ جب بنی عباس آئے، بیٹا بتاؤ، جب بنی عباس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ جتنی بھی یہ قبریں ہیں ان ملائن کی، اس کو کھود کر پھینک دو۔ یہ سننے کی بات ہے۔ اور اس میں جو انجر پنجر گنجر ملے اس کو جلا دو۔ قبریں کھود دی گئی، وہاں قبر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ دفن ہوتے ہی جب جہنم تک چلے جائیں گے تو قبر میں رہ کے جائے گا۔ سلام ایک قبر میں کچھ نہیں، خالی خالی خالی۔ ایک جگہ ایک حجرہ تھا، منا تھا چھوٹا تھا، وہ بتایا کہ یہ فلاں کی قبر تھی یہاں پر، اس پر بھی عربی میں لکھا ہے بیٹا ممنوع الزیارہ۔ یہ جگہ وزٹرز پلیس ہے، زیارت کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں ان کے جو سربراہ تھے ان کی قبر لکھا ہے کہ یہاں زیارت کرنا ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے یہاں زیارت کرنا۔ حسین ہر ظاہر کو بلا رہے ہیں سنیوں میں سے، آؤ 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 ہمارے قبر کی زیارت۔ آج بتائیے 1300 سال 1400 سال کے بعد کون جیتا؟ جس کے محل تھے وہ جیتا یا جس کے روزے بن گئے وہ جیتا؟ وہ یزید جس کے پاس لاکھوں کا لشکر تھا، آج اس کے کتنے سپاہی ہیں؟ ایک تھے، ہیں؟ ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہماری ان کی دوستی تھی کبھی، لیکن جب ان کا جھکاؤ ذرا سا یزید کی طرف ہے تو پھر ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے، سوری، ہم نہیں کر سکتے ایسے لوگوں سے دوستی ہم نے ختم کر لی۔ آج ان کی قیادت بن رہی ہے ایک مسافر کی، قاتل کی تمجید اور حمد و ثنا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے ملک سے دربدر کر دیے۔ آج یہاں آئیں تو مسلمان نہیں، ہندو پکڑ کے ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کبھی حسین کے مقابلے میں نہ آئیے، کبھی حسین کے مقابلے میں نہ آئیے، ورنہ ہندو پٹا دیں گے آپ کو۔ ہندو گوارا نہیں کر سکتا۔ کتنے ہندو آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو خیر مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، جو زری اٹھی ہے پرسوں پہلی محرم کو، بڑے امام باڑے چھوٹے امام باڑے، مجھے وقت غلط بتایا گیا، میں نہیں جا پایا تھا، لیکن بہرحال میں ٹی وی پہ تو اس کا میں نے دیکھا ہندو پڑھے لکھے ہندو کتنی تعداد میں تھے، تقریریں کر رہے تھے۔ یہ ہندو ہیں مگر حسین کو پہچانتے ہیں۔ صلوات بر محمد ہو۔ بس میں رشیا میں بہت زمانے کے بعد لکھنؤ کا محرم دیکھ رہا ہوں، بہت زمانے کے بعد الحمدللہ بہت عروج ہے یہاں، شان و شوکت میں اضافہ ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اعتبار سے محرم نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے۔ اللہ عزتداروں آپ کو سلامت رکھے، بعافیت رکھے انشاءاللہ۔ آج بس محرم میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ اس کے دن اتنے جلدی گزرتے ہیں، ہوتا ہے ایک دن 1 گھنٹے کرنا ختم ہو گیا۔ ابھی کب پہلی محرم تھی، آج چوتھی محرم کی شب لگ گئی۔
بس سب چند جملے مسائل کو بھی آپ نے عزاداران حسین کربلا کے میدان میں حسین آئے. موضوع ہے ظلم. اب تفصیل اسی کل انشاءاللہ مجھے یاد آ تو پیش کروں گا. موضوع ہے ظلم. جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ بتائیے ان کی جنگ کا محاذ کیا تھا, کیا میدان جنگ تھا, کس سے لڑ رہے تھے, کاہے کے لیے لڑ رہے تھے. میں انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہا موقع میں دیکھا میں نے مناسب تو عرض کروں گا آپ سے. نوح کی جنگ کس کے خلاف تھی؟ ظلم کے خلاف. ظلم کے خلاف. حضرت موسیٰ کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظلم کے خلاف. حضرت عیسیٰ کا مرحلہ کس سے درپیش تھا؟ ظلم کے خلاف. جتنے پیغمبر آئے ہیں یہ سب ایک پوائنٹ پر جنگ کر رہے تھے, ظلم ظلم ظلم. ایک بات میں آپ عرض کر دوں, آپ نے ضرور نہیں سنے ہوگے, قطعا نہیں سنو گے, مجھے یقین اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے. مشہور ہو گیا یہ. مشہور کس نے کیا ہوئی میں جانتا ہوں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے. اس کے پیچھے یہ تاریخ ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمان سو کارڈ علماء, فقہا, پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ ظلم کر رہے ہیں, مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں, الٹے پلٹے فتوے دے رہے ہیں, یہی کام اس وقت اب سے کئی ہزار برس پہلے, 4,000 برس پہلے مہاتما گوتم بدھ کے زمانے میں اس زمانے کے ہندو پریسٹ کر رہے تھے. میں نے پڑھا اس وقت سمجھ. یہ جتنے ہندو پنڈت تھے, میں ہندوؤں کے خلاف تھوڑی, ہم جانتے ہیں میرا بڑا رجحان ہے ہندوؤں کی طرف, لیکن میں پنڈتوں کا قائل نہیں ہوں. تو وہ اللہ کے نام پر, پرماتما کے نام پر لوگوں کو پیچھے ڈال رہے تھے, لوٹ رہے تھے, مار رہے تھے, کاٹ رہے تھے, ایک پرماتما کے نام کے اوپر, رحیم و کریم اس کے نام پر. مہاتما گوتم بدھ نے کہا کہ یہ تو بڑی سمسیا ہے, کیسے کریں. تو اس نے خلق خدا کو بچانے کے لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے. یہ بیک گراؤنڈ ہے بیٹا, یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے نام پر ظلم کون کرے گا. اور یہ پالیسی تھی جو کامیاب ہو گئی. اور بدھسٹ کو یا اس زمانے میں جو ہندو تھے ان کو نجات مل گئی پنڈتوں کے مدد سے. اور کیا نہیں. تو گوتم بدھ کی بھی جو جنگ تھی وہ ظلم کے خلاف تھی. ہر نبی کی جنگ ظلم کے خلاف تھی, اتیاچار انیائے کے خلاف تھی. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ موسیٰ و شبیر و فرعون و یزید ان دو قوت از حیات آیت دید. یہ دو طاقتیں ہیں, دو نظریے ہیں جو سدا سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. جہاں حسین ہوں گے وہاں یزید زندہ نہیں رہ سکتا, جہاں یزید ہوگا وہ حسین کو زندہ نہیں دے سکتا. یہ جنگ ہے جو چلی آ رہی ہے. اور حسین نے کربلا کے میدان میں یہ آخری مورچہ لیا. بس میں مسائل کم پڑھ رہا ہوں. رسول کی ایک حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, یہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے. وہ انا من الحسین, اور میں حسین سے ہوں, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. ابھی دادا سے پوتا ہوتا ہے, باپ سے بیٹا ہوتا ہے, باپ بیٹی سے تھوڑی ہوتا ہے. نہ پوتا دادا, نہ دادا پوتے سے ہوتا ہے, نہ نانا نواسے سے ہوتا ہے. یہ کیوں رسول کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین. تو علماء نے بتایا ہے کہ جو تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی ان کا مقصد ہوتی ہے. جو عالی ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کا مقصد ان کی زندگی ہوتی ہے. تو جس نے مقصد رسول کو بچایا اس نے گویا رسول کو ایک نئی زندگی دے دی. تو جب حضرت آدم سے جنگ چلی آ رہی تھی اور حسین نے آخری مورچہ لیا تو فقط رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین, عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین, موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین, ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین, اسماعیل بھی. ہر نبی کی زبان پر یہی آواز انا من الحسین, انا من الحسین, انا من الحسین. اس لیے کہ حسین نے اس مورچے کو جیتا جس کا نام ہے ظلم کے مورچے کو حسین نے شکست پائی. بس میرا خیال ہے بہت ختم قریب آ گیا. میں بار بار گھڑی لکھتا ہوں, مجھے اندازہ رہتا ہے کسی حد تک. عزیزوں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا, ابھی دیکھیے الیکشن آنے والا ہے. میں کسی پالیٹکس میں نہیں ہوں, نہ پڑھنا چاہتا ہوں. اتنی گندی پالیٹکس ہے, میں اس میں آنا بھی نہیں چاہتا, نہ آؤں گا کبھی بڑھتے وقت. مگر یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب چانس ہوتا ہے کسی پارٹی کے الیکشن جیتنے کا تو ہارنے والی پارٹی سے لوگ اپنے کو بیچ کر جیتنے والی پارٹی میں آ جاتے ہیں. آتے نہیں. اسی کو آیا رام اور گیا رام کہتے ہیں. اسی کو لوٹے کہا جاتا ہے پاکستان میں.
ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بتاؤ بیٹا کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ پاکستان میں جب لوگ اللہ ورزی کرتے ہیں آیا رام گیا رام، آپ جانتے ہیں دل بدلو سب ہوتے ہیں. اصول تاریخ کا یہی ہے کہ جدھر پاور ہوتی ہے، جدھر پیسہ ہوتا ہے، لوگ ادھر جاتے ہیں. مگر حسین کی شجاعت کا، حسین کی فراست کا، حسین کی ذہانت کا ایک بڑا کمال یہ تھا کہ ادھر سے ٹوٹ کر ادھر کوئی بھی نہیں گیا. ادھر غریبی تھی، ادھر سے ٹوٹ کر کوئی نہیں گیا. ادھر پانی نہیں تھا، ادھر سے ٹوٹ کر جہاں ادھر سے ٹوٹ کر ادھر کوئی نہیں گیا، مگر ادھر والے ادھر آ گئے. اور کہاں کس کے لشکر میں تھے؟ یزید کے لشکر میں. بیٹا کس کے لشکر میں تھا؟ یزید کے لشکر میں. غلام کس کے لشکر میں تھا؟ یزید کے لشکر میں. بس کل 4 محرم ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 4 محرم کو جس شہید کا ذکر ہوتا ہے، اسی کی مناسبت سے آج میں شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں 10 منٹ کے اندر. میرے عزیزوں، یہ سب تاریخ میں موجود ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. شب عاشور آ گئی، نماز عشاء پڑھ کر اور اپنے خیمے میں گئے اور کہہ دیا کہ اس خیمے میں اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ حر اب مسکرا نہیں رہے، آنکھوں سے آنسو بہے. اپنا گناہ یاد کر کے، اپنی خطا، اپنی غلطی یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہے. کھانے کی تلائی، کھانا نہیں کھایا. پانی کی تلائی، پانی نہیں پیا. رو رہے. اب بیٹے کو کون روک سکتا تھا؟ بیٹا آیا، کہا بابا یہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کھانا بھی آپ نے نہیں کھایا، پانی بھی آپ نے نہیں پیا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ تو تیرے سامنے ہے، تو متوجہ نہیں ہے. کہا کیا مسئلہ؟ کہا تیرے کانوں میں کچھ بچوں کے رونے کی آواز سنی، کچھ معصوم بچے ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی کر کے رو رہے ہیں. اتنی آواز ہے بلند سے کہ اس کیمپ سے اس لشکر میں آواز آ رہی. کہا کہ ہاں سن تو رہا ہوں. اتنا احسان فراموش ہو گیا. یہ اسی حسین کے بچے ہیں جنہوں نے راہ کوفہ میں ہو کربلا میں ہمارے لشکر کی پیاس بجھائی. میں کیسے بھول جاؤں. 12 رات گزری کسی طرح سے. صبح ہوئی، یہ لشکر یزید کے کمانڈر کے پاس، ابن سعد کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ کیا واقعی حسین سے جنگ کا ارادہ ہے جو اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں جنگ ہوگی اور جنگ ہوگی. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو پسر سعد ملعون اصحاب حسین کو. اچھا آپ نے کتنے تھے؟ 72. وہ کتنے؟ کئی ہزار، مطلب لوگ لاکھ بھی کہتے ہیں، ہوگا ہمیں نہیں معلوم. بہت بڑا ہجوم لشکر یزید کا. کہا ایسی جنگ ہوگی کہ یہ میدان کٹے ہوئے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے سروں سے، کٹے ہوئے پیروں سے پر ہو جائے، پٹ جائے. اس کا مطلب یہ کہ وہ جانتا تھا کہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے. وہ تو 72 جنگ کا میدان تھوڑی پڑتا ہے. وہ 72 جائیں گے تو یہاں سے ہزاروں اور لاکھوں مریں گے. کہا کوئی صلح سلو کی نہیں ہے. کہا ہم کیا کریں، ابن زیاد صلح پر تیار نہیں. تو جنگ ہوگی کہاں ہوگی بس. اور وہاں سے پلٹا تھر تھراتا، کانپتا ہوں. آیا بیٹے کے پاس، اپنے لشکر سے تھوڑا دور ہو گیا، اپنے لشکر سے تھوڑا دور ہو گیا. بیٹے کے پاس آنے کے بعد کہا، بیٹے نے کہا کہ بابا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ ایک اور روایت میں ایک مہاجر ابن اوس نے کہا کہ یہ حال آپ کا کیا ہے، آپ کہاں کیوں رہے، تھر تھرا کیوں رہے ہیں کہ نہیں کیسے لوگ ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے. میں جان دے سکتا ہوں لیکن جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں. بس یہ کہہ کر بیٹے سے کہا کہ وہ سامنے جنت ہے، جنت کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے، فسر بنا الی الحسین، یہ جہنم چھوڑ یہاں سے نکل اور جنت کے شہزادے کے قدموں میں جا کر سر رکھ. بس عزیزوں، اور کم سے کم حور اور حور کا بیٹا دونوں گھوڑوں کو سر پر دوڑائے ہوئے ادھر سے چلے اس سمت میں، اور لشکر حسین سے قریب آ کر حور نے اپنا گھوڑا روکا اور اپنے سعادت مند جوان فرزند سے وہ باتیں کی جو میرے خیال میں کبھی کسی باپ نے بیٹے سے نہیں کی. کیا بیٹا گھوڑا روک لے؟ بیٹے نے گھوڑا روک لیا. کہا بیٹا میں مولا کائنات علی کے بیٹے کے پاس آ رہا ہوں.
رسول کے نواسے کے پاس جاؤ. یہ بہت کریم ہے، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ بہت کریم ہے، ان کے دل میں بہت رحم ہے. لیکن میں اپنی صورت کیسے حسین کو دکھاؤں؟ آج جو کچھ بھی حسین اور صاحب حسین اولاد، اس سب کی ذمہ داری تنہا میرے اوپر آتی، میں کیسے منہ دکھاؤں؟ بیٹے نے کہا بابا پھر کیا کروں؟ کہا کہ یہ ابا میرے سر پر ڈال کر میرے چہرے کو اس سے چھپا دے. بیٹے نے سر چہرہ چھپا دیا. کہا یہاں رسی تو موجود نہیں ہے بیٹا، میرے پاس یہ رومال ہے، رومال لے لے، اس سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دے. بیٹے نے ہاتھ باندھے، بیٹے نے سر کو چھپایا. اور وہی دیکھیں میں تاریخ میں جو پڑھایا ہوا پہ حمل کر رہا ہوں. اور جس وقت حسین کے پاس آیا، اس ہنگامے گیر و دار میں، اس جنگ کے ماحول میں، حسین ساری دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے بارگاہ الہی میں آنکھیں بند کیے ہوئے میں اپنے مناجات. بس روح کو موقع مل گیا. حسین نے تو دیکھا نہیں، آنکھیں بند تھیں. آگے بڑھ کر یہ حسین نے قدموں پر سر رکھ کر کھڑا ہو گیا. حسین نے کہا من تکون ارفع راسک. یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون؟ دیکھیں حسین نے جملہ کہا، پورا جملہ سناؤں گا آپ کو. من تکون ارفع راسک، یہ کون ہے جو میرے قدموں سے آج آ کر لپٹ گیا؟ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی، یہ قدموں سے کون لپٹ گیا؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بولنے کا فرزند رسول میں ہوں، میں ہوں، میرے مولا کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ ارے اس کو خود یقین ہے کہ غلطی معاف نہیں ہوگی، لیکن کریم ابن کریم کے پاس کہ میرے مولا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے. جیسے اس نے کہا، حسین نے قدموں سے سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا. کہا معاف ہو سکتی ہے کیا سوال؟ میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. بس اب حسین کی نظر جب حر کے چہرے پر پڑی اور حر کی نظر حسین کے چہرے پر پڑی، دونوں نے دیکھا کہ دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. حر کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں اور مولا کی آنکھ سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں. حسین نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہا میں اپنی غلطی پر رو رہا ہوں، کتنا بڑا گناہ میں نے، اس لیے رو رہا ہوں. پھر حر نے کہا مولا مگر یہ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں تو اپنی غلطی پر رو. حسین نے کہا ہم اپنی بے کسی پر رو رہے ہیں. جب تو ہمارے پاس دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، دوست بن کر آیا ہے تو پانی کا ایک گلاس بھی ہمارے بس میں نہیں جس سے اپنے مہمان کی ہم خاطر کر سکیں. اس نے کہا مولا بس میری ختم ہو رہی، 2-3 کہا مولا بس میری بہترین مہمانی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ شرف مجھے ملے کہ جو شہداء پہلے درجے میں شہید ہوئے اس میں میں شامل ہو جاؤں. حسین نے بہت روکا لیکن نہیں مانا. جب حسین سے اجازت مل گئی تو اس نے پہلے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، جوان بیٹا تھا، بڑا مضبوط بیٹا تھا، کہا جا اور جا کر اپنی جان فرزند رسول پر قربان کر دے. دیکھیے کربلا میں فطرت انسانی بدل گئی ہے بھائی. آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کو چاہتے ہوں کہ میرے پاس بیٹے موجود ہیں ماشاء اللہ. ہر باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹے کے سامنے دم توڑیں. کربلا میں فطرت بدل گئی ہے. کربلا میں حر کی تمنا یہ ہے کہ بیٹا میری نظروں کے سامنے دم توڑے. حسین نے پوچھا کہ ایسا کیوں بیٹے کیوں پہلے بھیجا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے مولا، یہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا بیٹا دم توڑ رہا ہو. میں ایسا کفارہ یہ ادا کر رہا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے توڑ. بس مجلس ختم ہو گئی. دارانہ حسین جوان بیٹا حر کا جوش و شجاعت میں، اور یہ بھوکا پیاسا بھی نہیں ہے، پانی پیے ہوئے آیا. اس نے شیرانہ حملہ کیا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، آخر زخموں سے چور ہو کر زین فرس پر ڈگمگایا. تاریخ بتاتی ہیں کہ جب تک یہ زین فرس پر لڑ رہا تھا، حر کے چہرے کا رنگ زرد تھا، پیلا تھا، ڈر رہا تھا کہیں یہ ڈر کر ہماری طرف پھر واپس نہ آ جائے. لیکن جب شہید ہو کر زمین پر گرا تو چہرے پر سرخی آ گئی. کہا پالنے والے میں تیرا شکر کس طرح سے ادا کروں، میری قربانی آل محمد کے بارگاہ میں قبول ہو گئی. عزیزوں اب حر کا بیان ہے، حر کا بیان. حر کہتا ہے کہ میں نے یہ کہہ تو دیا لیکن بیٹے کا معاملہ تھا. میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا اپنے بیٹے کی طرف دوڑا، کوئی سر نہ کاٹ لے.
یہی ہو کیا وہ سر نہ کاٹ لے میرے بیٹے کا. اس لیے میں جتنی رفتار سے دوڑتا ہوا جا سکتا تھا گیا اپنے بیٹے کے سرانے, لیکن میں نے دیکھا کہ میرے بچے کی لاش اکیلی نہیں ہے. رسول اللہ کا نواسا فاطمہ کا جایا زمین پر بیٹھا ہوا ہے, میرے بچے کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں, خس و خاشاک پاک کر رہا ہے, خون پاک کر رہا ہے, سال پر بار بار پیار کر رہا ہے. حر کے بیٹے نے فاطمہ کے بیٹے کی گود میں دم توڑا. بس میں جس ختم. حر جھکا اپنے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے. حسین تڑپ کر کھڑے ہو گئے. حر کیا ارادہ ہے؟ کہ مولا ارادہ کیا میرا بیٹا میں اس کی لاش اٹھاؤں گا؟ مولا نے کہا دنیا میں کہیں کسی باپ نے بیٹے کی لاش اٹھائی ہے؟ میں موجود ہوں, میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا, تجھے نہیں اٹھانے دوں گا. میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے ایک معتبر ذاکر سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حسین نے یہ کہا کہ میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا, باپ دنیا میں بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتے, تو حر نے جواب دیا. حر نے کہا فرزند رسول آپ نے صحیح فرمایا, باپ دنیا میں بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتے, مگر آقا بھی تو غلام کی لاش نہیں اٹھاتے ہیں. یہ آپ کا غلام تھا جو آپ کی گود میں تڑپ کر ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں حر دنیا کے باپ غلاموں کی لاش نہیں اٹھاتے, دنیا کے آقا غلاموں کی لاش نہیں اٹھاتے, مگر یہ آقا وہ ہے کہ جس نے کتنے غلاموں کی لاشیں کربلا کے میدان میں اٹھائی ہیں. مگر المیہ یہ ہے کہ جس نے غلاموں کو زمین پر نہ چھوڑا وہ اپنے بچے علی اکبر کی لاش نہ اٹھائے. آخر آواز دی کہ بنی ہاشم کے بچوں کو اور اپنے بھائی کے لاش. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. آپ ذات اس بچی کے لیے پھر ایک مرتبہ دعا کریں, وجیہ فاطمہ کے لیے ICU میں بھرتی ہے.